تو جناب، پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کل اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ پوری کوشش ہے کہ معاہدہ ہو جائے۔ امریکی وفد آج پاکستان پہنچنے والا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مذاکرات کے دوسرے دور کی تصدیق کر دی ہے اور خود بھی پاکستان جانے کا عندیہ دے دیا۔ کہا ایران کے ساتھ معاہدے کا فریم ورک تیار ہے، مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے بہت پر امید ہوں، ایسا انہوں نے کہا۔ بولے ہمارے پاس معاہدہ مکمل کرنے کے لیے اچھا موقع ہے۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق بات چیت کے لیے امریکی نائب صدر جی ڈی وینس پاکستان جائیں گے۔ اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کوشنر بھی شامل ہیں، یعنی کہ وہی وفد ہوگا جو پہلے آیا تھا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ڈیل تک پہنچنے کے قریب ہیں، دوستانہ یا مشکل طریقے سے معاہدہ ضرور ہوگا۔ تو جناب، صدی کے اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور میزبان ہے اس کا اسلام آباد۔ اسلام آباد میں کیا تیاریاں ہیں، آئیے آپ کو ذرا کوئکلی دکھا دیتے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کو مستقل طور پر ختم کرانے کا مشن۔ دنیا بھر کی نظریں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد پر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد ٹاکس کا دوسرا اور اہم ترین مرحلہ شروع ہونے میں بس ایک دن باقی۔ غیر ملکی وفود کی ایڈوانس ٹیموں کی آمد جاری۔ انتظامی اور سیکیورٹی تیاریاں بھی آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ اسلام آباد کے ریڈ زون اور اس کے توسیعی علاقے مکمل طور پر سیل۔ ذرائع کے مطابق شہر کے 2 بڑے ہوٹلز خالی کرا لیے گئے۔ وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آج بند رہیں گی۔ البتہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالتیں معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گی۔ کام سیٹس میں تاحکم ثانی، جبکہ ہمدرد یونیورسٹی میں 20 سے 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ مڈ ٹرم امتحانات ملتوی کرنے کے نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر دیے گئے۔ جڑواں شہروں کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس صدر سے پاک سیکریٹریٹ تک معطل رہے گی۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے مارگلا ہلز کی تمام ٹریلز بھی بند کر دیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹریل 2، 3، 4 اور 5 آج سے تاحکم ثانی بند رہیں گی۔ اور سچویشن کچھ یوں بھی ہے کہ اب مذاکرات سے پہلے امریکہ کی اشتعال انگیزی، ناکہ بندی توڑنے کے الزام میں ایرانی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی ہے، کہا امریکی بحریہ نے ایران کے جہاز کو خلیج عمان میں روکا، وارننگ نظر انداز کرنے پر قبضے میں لے لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی پرچم بردار جہاز کو شمالی بحیرہ عرب میں بندر عباس کی طرف جاتے ہوئے روکا گیا۔ عملے کی جانب سے ہدایات پر عمل نہ کرنے پر کارروائی کی گئی ہے۔ جہاز کے انجن روم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اہلکاروں نے جہاز پر سوار ہو کر اسے تحویل میں لے لیا ہے۔ جہاز کی تلاشی کا کام بھی جاری ہے۔ اور ایران نے اس امریکی اقدام کو بحری قزاقی بھی قرار دیا ہے۔ جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ امریکی اقدام پر جلد بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، ایرانی فوج کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز چین سے ایران آ رہا تھا، ایرانی فوج کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، جو عالمی منڈی ہے اس کا بھی رخ کرتے ہیں۔ ایران کی ناکہ بندی اور ابن ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہوا ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت 8% اضافے کے بعد $96.52 فی بیرل ہو گئی ہے، جبکہ برینٹ کروڈ آئل 7% اضافے کے بعد $96.85 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر قیمتیں بڑھی ہیں۔ جیسے جیسے کشیدگی بڑھے گی تو تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی گہری نظر ہے اس حوالے سے، جو جنگ بندی ہے اور پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے متعلق آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اور پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان میں بھی گیس کی قلت ناظرین شدت اختیار کر گئی ہے۔ کراچی میں گیس لوڈ مینجمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ بچے، اب شیرین مسئلہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اسکول جانے کے لیے، وہ ناشتہ مانگتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے کراچی میں کہ گیس آتی نہیں ہے اور بچے بھوکے ہی اسکول جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، کچھ حد تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ سلنڈر کا استعمال، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو واقعات ہو جاتے ہیں سلنڈر سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ خواتین خاص طور پر بہت پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ ظاہر امور خانہ داری تو انہوں نے انجام دینی ہوتی ہے، اور بجٹ کا بھی بڑا مسئلہ، بجٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر مہنگی LPG بھی ڈیفینیٹلی اگر وہ خرید تو لے آتے ہیں، پرچیز کر لیتے ہیں، تو وہ بھی پھر بجٹ بھی دیکھنا ہے، جیب پہ بہت بھاری ہوتی ہے، جیب پہ بھاری ہوتی ہے، وہ آپ اتنا اکانومیکلی نہیں ہے کہ وہ پرچیز کر سکیں۔ لیکن بہرحال خواتین کا کہنا کیا ہے، سما کی نمائندہ اقراء اوان سے جان لیتے ہیں۔ اقراء، کیا کہنا ہے خواتین کا؟ شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شدت اختیار کر لی ہے، وہیں پر LPG کی بڑھتی قیمتوں سے عوام پریشان ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث خواتین کا کھانا پکانا تک مشکل ہو چکا ہے۔ رنچھوڑ لائن کی خواتین کو کن مشکلات کا سامنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کسی بھی ٹائم سلنڈر ختم ہو جاتا ہے اور سلنڈر ان لوگوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے
कि गरीब आवाम क्या करे, कहाँ जाए। परेशान हो गए हैं, नहीं गैस की तील ही नहीं लगती है घर में। सिलेंडर भी तो महंगा है, कभी 500 को हो जाता है, कभी 450 का। गैस का बिल्कुल नाम नहीं है, 10 दिन देते हैं, 20 दिन बंद कर देते हैं। सुबह में नाश्ता नहीं हो रहा, बगैर नाश्ते के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रंछोड़ लाइन मारवाड़ी लाइन की खवातीन गैस की बिला तातुल फरहामी और एलपीजी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इकरा अवान समा, कराची। तो सिर्फ यही बात नहीं है, ना गैस है ना बिजली है, कराची की बस यही कहानी है। घूम फिर के मुझे लगता है कि हम ना यही इशू है जो सालों से डिस्कस होता हुआ आ रहा है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई रिजॉल्व भी नहीं हो रहा। ये मसाइल जैसे थे वैसे के वैसे आज भी हैं। आज से हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे। और इसका सबसे बड़ा एक और अहम फैक्टर भी, एक तो इंतज़ामी गफलत भी है, और फिर कराची शहर बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, शहर फैल रहा है, तो वसाइल वैसे वैसे सुकड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से हम मसाइल के बेशुमार जो वसाइल का एक अजदहाम है वो कराची में देखने में आ रहा है। वसाइल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी भी अजीरन बना दी है। मामूलात ज़िंदगी शीरीन सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मामूलात ज़िंदगी तो हम ये देखते हैं कि दरहम बरहम होकर रह जाते हैं। लोड शेडिंग होती है, बंदा कोई अपनी अगर उसने कोई चीज़ें तरतीब दी भी होती हैं तो उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर पाता। और ख़ास तौर पे कुछ जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ है ना, वो आप देखिए, वो जो ओल्ड सिटी एरिया पूरा, जैसे पूरा बर्न स्टोर, कस्टम हाउस वाला वो पूरा एरिया आता है, शामिल होता है। और ये कारोबारी इलाके भी हैं, यहाँ पे कारोबार भी मुतासर होता है। कमर्शियलाइजेशन इतनी ज़्यादा है, रेजिडेंशियल तो है ही, तो 10 घंटे से ज़्यादा बिजली गायब रहने लगी है। अब देखिए ना, ये 10 घंटे कितना एक मेजर और बड़ा टाइम है, तो बंदा क्या कारोबार करेगा। जिससे इम्पैक्ट ये होता है कि कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हैं और शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार है। बहरहाल ये रिपोर्ट दिखाते हैं आप लोगों को। कराची के इलाके राम स्वामी में गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर। 18 घंटे की तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी मफलूज कर दी। शदीद गर्मी और बिजली की अदम फराहमी से घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। 18 घंटों में लाइटें जा रही हैं तो बंदा क्या करेगा, क्या काम करेगा। कारोबार भी बंद हो चुके हैं लाइटों की वजह से। 18 घंटे की तो होती है, सिर्फ 2-1.5 घंटे देते हैं। ना उसमें आप कपड़े धो सकते हैं, ना हम उसमें पानी भर सकते हैं। हर चीज़ की परेशानी है इस इलाके में। मकीनों का हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा, ताहाल कोई मौसर इकदाम सामने न आ सका। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ फरवाली, समा, कराची। तो मुल्क में गर्मी में इजाफे के साथ साथ बिजली की तरफ भी बढ़ने लगी है जनाब। पावर डिवीज़न ने पेट्रोलियम डिवीज़न को ख़त लिखकर LNG के 4 कार्गो मांग लिए हैं। ख़त में LNG ना मिलने से लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है उसका डेफिनेटली। और ख़त के मुताबिक जो LNG की अदम फरामी की सूरत में हम देख रहे हैं कि महंगा डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और डीजल के इस्तेमाल सब सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट का बोझ पड़ने का खदशा है। यानी कि शीरीन ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा जो बिजली के बिल आएंगे वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर इस दफ़ा और उसके बाद जो आने वाले बिल हैं उसमें ये फ्यूल एडजस्टमेंट जब लग कर आएगी महंगे फ्यूल की वजह से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन बिजली बनाने की लागत में नुमाया इजाफे से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ सकता है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो होती है ना, इस हवाले से ज़ाहिर है। अच्छा, हुकूमत जो ये जवाब पेश करती है कि हम महंगी बिजली इस वजह से नहीं बना रहे और ताकि आवाम के ऊपर ज़ायद बोझ ना पड़ सके,